دوستوں، لیلۃ القدر کی رات خزانے لوٹنا چاہتے ہیں؟ لیلۃ القدر کی رات اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہو؟ لیلۃ القدر کی رات میں دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو پھر یہ 3 کام لازمی کر لینا۔ اللہ والوں، جس گھر میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات تاک رات لیلۃ القدر کی رات انہی راتوں میں تلاش کی جاتی ہے، یہ 3 کام کر لیجئے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ 5 طاق راتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو 5 انعامات ہیں۔ ان 5 راتوں میں آپ لوگوں نے ان وظائف کو کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، اگر سارے سال کا رزق چاہتے ہو، سارا سال اللہ پاک کی پناہ میں رہنا چاہتے ہو تو پھر ان 5 راتوں میں یہ 3 کام ہرگز آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنے، آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ زیادہ بڑا کوئی کام نہیں ہے، صرف اور صرف 2 سے 3 منٹ کے اعمال ہیں، اور جس گھر میں یہ اعمال کر لیے جاتے ہیں اس گھر میں غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ والوں، لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے جس میں مانگنے والے کی نہ تو شکلیں دیکھی جاتی ہیں، نہ اعمال دیکھے جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ صرف جو بندہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کون جانے لیلۃ القدر کی رات 21ویں رات میں ہے، کون جانے کہ وہ رات 23ویں رات میں ہے، 25ویں میں ہے، 27ویں میں ہے یا 29ویں رات میں ہے۔ لیلۃ القدر کی رات ان راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن آپ لوگ انشاءاللہ فکر نہ کریں۔ جس رات جو احادیث کے مطابق اللہ رب العالمین نے جو احادیث مطابق میں بتایا ہے، جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جو پھر اللہ کے حبیب نے ہمیں آپ نشانیاں بتائی ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی وہ نشانیاں ہمارے سامنے آئیں گی ہم آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دیں گے۔ اللہ والوں، یوں تو یہ اعمال ان 5 راتوں میں آپ لوگوں نے لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ آگے کی ویڈیو میں ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے اور اللہ پاک نے ہمیں لیلۃ القدر کی رات کیوں عطا فرمائی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو اپنی کمر کو کس لیتے تھے اور 5 راتوں کو جاگ کر قیام کرتے، نوافل پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، اعمال پڑھتے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ والوں، آج وہی نبوی اعمال، نبوی نسخے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں، کیونکہ جو شخص ان راتوں کو یہ اعمال پڑھ لیتا ہے، یہ نبوی نسخے پڑھ لیتا ہے، اللہ والوں یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ والوں، آج لیلۃ القدر کی رات ایک ایسا نبوی عمل لے کر آیا ہوں، آپ یہ 3 کام کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ انشاءاللہ یہ 3 کام کرنے والا رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا، رب کریم آپ کی ہر حاجات کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ آپ نے 21ویں رات کو بھی یہی وظائف پڑھنے ہیں، 23ویں رات کو بھی یہی وظائف پڑھنے ہیں، اور 25ویں رات طاق رات کو بھی یہی وظائف پڑھنے ہیں، 27ویں کو بھی اور 29ویں رات کو بھی یہی وظائف پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ غیبی بات ہے، یہ غیبی رات ہے۔ کون جانے لیلۃ القدر کی رات کس رات میں ہے، اور یہ وظیفہ خاص لیلۃ القدر کی رات کا عمل ہے، اس لیے آپ نے ان 5 طاق راتوں میں یہ وظائف کرنے ہیں۔ جب بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی انشاءاللہ یہ عظمت والی رات ہوگی، یہ 3 کام کرنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنے خزانے بھی مانگے گا نا تو رب کی ذات دینے پر قادر ہے۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹے ہوئے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ والوں، مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آج شہادت کا دن بھی ہے، تو آپ لوگوں نے جو وظائف میں آپ کو بتاؤں آپ نے بالخصوص کر لینے ہیں۔
اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی ذات ہمیں آخری موقع دے رہی ہے، یہ رب العالمین کی ذات ہمیں آخری وقت دے رہی ہے۔ اگر آپ لوگ پورے سال کے رزق کو لکھوانا چاہتے ہو تو پھر ان راتوں میں ان اعمال کو بالخصوص کر لو۔ اللہ والوں، ہمیں اللہ پاک کی طرف سے رجب المرجب کا مہینہ عطا ہوا، ہم نے اس مہینے کو بھی ضائع کر دیا۔ اس میں شب معراج کی رات آئی، ہم نے اس پاک رات کو بھی ضائع کر دیا۔ پھر کملی والے آقا کا مہینہ شعبان کا مہینہ آیا، اس رات کو بھی، اس مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیا۔ پھر اس مہینے میں ایک رات آئی جسے شب برات کی رات، جس رات میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، ہم نے اس رات کو بھی لاپرواہی میں گزار دیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا، ہم نے اس مہینے کو بھی شاپنگ میں اور دیگر، ہم لوگوں نے سوتے ہوئے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، ہمت نہیں ہو رہی، اس طرح سے ہم لوگوں نے سوتے ہوئے گزار دیا۔ بے شک روزہ قبول ہو جاتا ہے، لیکن یہ مطلوب نہیں کہ آپ لوگ سوئیں۔ آپ لوگ اپنے روز ملحہ کام جس طریقے سے کام کرتے ہیں اس کے عین مطابق آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ والوں، روزے کی اجر اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ روزے کی جزا میں ہوں، میں خود دوں گا، میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ ایک راز ہے۔ اللہ والوں، اگر آج اپنے مقدر کے ستاروں کو چمکوانا چاہتے ہو، اگر کاش نہیں کہنا چاہتے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ساری زندگی کی رحمتیں اور نعمتیں سمیٹنے کا موقع ملے، تو پھر آپ لوگوں نے ان 3 کاموں کو ان 5 طاق راتوں میں بالخصوص کر لینا ہے۔ اللہ والوں، یہ شرطیہ عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ جو بندہ بھی ان اعمال کو پڑھ لیتا ہے، ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ یہ مہینہ، اللہ والوں، ماہ رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج رمضان کا آخری عشرہ ہے، آخری 5 طاق راتیں ہیں جو نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ ان 5 طاق راتوں کا خاص اور شرطیہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ کسی صورت اس عمل کو مت چھوڑیے گا۔ آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں موجود ہیں، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر ابھی تک آپ لوگ اس ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کر دیکھ رہے ہو تو اب آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر نہیں دیکھنا، وقت ضائع کیے بغیر آج لیلۃ القدر کی رات یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتانا چاہتا ہوں۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ چند منٹ میں اس اعمال کو پڑھ لیں گے، اور اگر آپ چند منٹ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے سے اگر آپ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتے ہیں، شب قدر کی رات میں یہ 3 اعمال کر لیتے ہیں، تو جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ وہ آج مل جائے گا۔ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، وہ میری دکھیاری بہنیں جو کئی سالوں سے ماتھا رگڑ رہی ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا جا کر تھک چکی ہیں، لیکن پھر بھی حاجات پوری نہیں ہوتی، پھر بھی جوان بیٹوں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، پھر بھی جوان جو بیٹیاں ہیں وہ ایسے ہی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ والوں، جن گھر میں جوان بیٹے ہیں اور روزگار نہیں مل رہا، کاروبار بند ہو چکا ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، ڈپریشن ہے، پریشانیاں ہیں، اور پریشانیاں بھی ایسی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 کام کسی صورت مت چھوڑنا۔ آپ کی ہر دعا انشاءاللہ قبول و منظور ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو حاجت، جو مقصد، جو خواہش لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت بھی غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے گی۔ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، ورنہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، اور اس وظیفے کی اجازت بھی صرف اس کو ہے جو یہ ویڈیو مکمل دیکھے گا۔ آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، اومان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، انشاءاللہ یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کچھ لوگ تو ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی فرشتے آ جاتے ہیں،
کچھ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے اپنی حاجات کو پا لیتے ہیں، اور کچھ یہ 3 کام مکمل کرتے ہی ابھی ہاتھ اٹھتے ہی ہیں اور لیلۃ القدر کی رات میں رمضان المبارک کی برکت سعادت رحمتوں کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ بھی فرشتے آسمان سے زمین پر اتر آتے ہیں اور اپنے بندے کو مالا مال کر جاتے ہیں۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جاتا اور بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ان 5 طاق راتوں کی قدر کریں۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں صحابہ کرام کو فرمایا کہ کمر کو کس لو، ان 5 طاق راتوں کو ضائع مت کرنا۔ یہ راتیں آخرت بنانے کی راتیں ہیں، یہ اپنی آخرت کو سنوارنے کی راتیں ہیں، یہ راتیں دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، بڑی سے بڑی حاجات، پریشانی، مشکل سے نجات کے لیے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی کسی آزمائش میں ہے، اگر آج آپ میں سے کوئی قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے، آج ان 5 طاق راتوں کا جو خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 3 اعمال صرف چند منٹ کے وظیفے میں ہیں۔ آپ چند منٹ میں یہ 3 اعمال پڑھ لیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان 5 طاق راتوں میں تنہائی اختیار کرو، کسی کونے میں اکیلے بیٹھ کر قرض دار ہو، کروڑوں کا قرض ہے، ان 5 طاق راتوں میں آج جو بندہ آنکھوں میں آنسو لیے مغفرت کی طلب کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے آپ جس مقصد کو لے کر بیٹھو گے اور یہ 3 کام کر لو گے تو انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آج قرض دار ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج بے اولاد ہو، کئی سالوں سے بے اولادی کے طعنے سن رہے ہو، بے اولادی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اولاد رب کی طرف سے ہے۔ آج ان 5 طاق راتوں میں مرد پڑھ لے، عورت پڑھ لے، مقصد کی نیت کر کے صرف پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جوان بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری شادی اپنے گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لیں۔ جس گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ نہیں ہوتا، آج 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال کرتے ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ اللہ والو، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام بڑی بڑی لمبی عمریں، بڑی بڑی عبادتوں کے ڈھیر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے کہ اے اللہ، میری امت کی تو عمر بڑی چھوٹی سی ہو گئی ہے اور تو میری امت کو اتنی نیکیاں سے کیسے نوازے گا جس طرح تو نے دوسری امت والوں کو نوازا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں رمضان المبارک میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات رکھ دوں گا، اور وہ 5 طاق راتوں میں اگر تم ان کو تلاش کرو گے، آخری عشرے میں تلاش کرو گے اور اس رات کو پا لو گے اور ایک رکعت، صرف 2 رکعت نماز پڑھو گے، تو اللہ رب العالمین تمہیں 1000 مہینوں سے افضل ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج رب کی ذات ہم پر انعامات کھول رہی ہے، انعامات لٹا رہی ہے۔ بارش تو بہت چھوٹی چیز ہے، اللہ پاک کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح، کسی موسلا دھار جھرنے کی طرح جو کہ ہزاروں فیٹ اوپر سے وہ جھرنا پانی کا گر رہا ہے، اس طریقے سے رحمتیں آپ پر برس رہی ہیں۔ بس آپ لوگوں کو سمجھنے کی دیر ہے، آپ لوگوں کو اپنی عقل کو تھوڑا سا استعمال کرنے کی دیر ہے اور آپ نے اپنے بستر چھوڑنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سارا سال ہی سونا ہے، ساری زندگی ویسے بھی سونا ہی ہے رات کو۔ آج 5 راتیں جاگ لو، یہ 5 راتوں میں 3 چھوٹے سے کام کر لو، اللہ رب العالمین کی ذات کو راضی کروا لو، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لو، اپنے پورے خاندان رشتہ داروں کی جتنے بھی آپ کے رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، آپ کے والد والدہ کا اگر انتقال ہو گیا ہے، اگر آپ چاہتے ہو کہ ان سب کی مغفرت کروا دو، ان سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ کروا لو،
تو اللہ والوں آج وقت ہے، آج موقع ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کے آگے بیان کرنا تھا، وہ بھی بیان کیے دیتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ غلطی لگتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایک حدیث کے تحت اس کا غلط معنی لے لیتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی شخص انتقال کرتا ہے یا وہ مرتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک اس کو ڈائریکٹ جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ اللہ والوں اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر مجھے صرف ایک بات بتاؤ، کیا اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو آج ہم مسلمان ایک دوسرے کو مار نہیں دیتے؟ اس عشرے کے اندر، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں مسلمان والے، جو بھی مسلمان ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، جتنے بھی لوگ ویڈیو سن رہے ہیں، ہم لوگ اپنے عزیز و قریب کو مار دیتے، کیونکہ مارنے کے بعد جنت میں جانا ہے نا، انعامات تو پھر ڈھیر لگ جائے گی، پھر کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ والوں یہ اللہ پاک کے ایک جو اللہ پاک نے نظام بنایا ہے اس کو غلط سمجھنے کی بات ہے۔ میرا رب بے نیاز ہے، بے شک میرا رب جس کو چاہے وہ بے نیازی عطا فرما دیتا ہے، بے حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ گمان رکھے کہ اگر وہ فوت ہو جائے، کیونکہ بعض لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں میرے مولا ہمیں تو رمضان کے مہینے میں موت دے، ایک بندہ سارا سال نماز ہی نہیں پڑھ رہا، وہ نماز کی طرف جا ہی نہیں رہا، اور بس وہ یہ دعا کرتے چلتے پھرتے کہ بس میں رمضان میں مروں تاکہ ڈائریکٹ جنت میں ہو جائے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آج آپ لوگ مر جاؤ، اپنے آپ کو گولی مار لو، طاق کراتے ہیں تو بے حساب کتاب جنت میں چلے جاؤ گے۔ کیا لگتا ہے مل جائے گی جنت؟ اللہ والوں آپ لوگوں کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ بے شک رب کی ذات اس مہینے میں رحمان ہو جاتی ہے، بخشنے والی ذات بن جاتی ہے، معاملات میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، یہ ساری بات ماننا بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات ماننا کہ کوئی بھی مر جائے اور اس کو بے حساب و کتاب وہ جنت میں چلا جائے گا، اللہ والوں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ روک لیا جاتا ہے بعض روایتوں کے اندر کہ ابھی اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرے گا حساب کتاب اس کا ہوگا۔ تو اللہ والوں اللہ پاک ہمیں صحیح طرح سے حدیث اور صحیح علماء سے، صحیح عالم دین سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے ایسے جاہل لوگ آ گئے ہیں یوٹیوب پہ کہ وہ چھوٹا سا اپنا کمرہ بناتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کہ تراویح 8 پڑھ لو، 10 ہو گئی ہیں مکے کے اندر، مدینے میں اتنی پڑھی جاتی ہیں۔ وہ بھائی جس کو پڑھنی ہے 20 پڑھ لو یار، 20۔ وہ اس بندے کے دل سے تو پوچھو جو 20 رکعتیں پڑھ رہا ہے، اس سے پوچھو کہ وہ جب ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ امام کے پیچھے قرآن سنتا ہے، تم اس کے دل سے پوچھو کتنی محنت ہوتی ہے۔ آج آپ لوگ اپنے آپ سے پوچھ لو، ایک بار آپ پڑھ لو تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہو۔ پہلے عشرے کے اندر کتنے لوگ موجود تھے، آج دوسرے عشرے میں موجود نہیں ہیں۔ فجر کی نماز کے اندر دیکھ لیں 3 صفیں بنتی ہیں، اور پہلے کے اس میں اگر پہلے روزے کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو مسجد باہر تک بھری ہوئی ہوتی تھی کہ جگہ نہیں ہوتی تھی، باہر لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آج لیلۃ القدر کی رات میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ اگر آپ لوگ اس دعا کا اندر حصے دار بننا چاہتے ہیں، شامل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے لازمی آمین کہنا ہے۔ اے میرے اللہ، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرے بندے تیرے سامنے لیلۃ القدر کی رات تلاش کرنے بیٹھے ہیں۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے آج ہر گھر میں رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ آج گناہ گاروں کو، سیاہ کاروں کو، بدکاروں کو رمضان کے آخری عشرے کے صدقے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ تیرے اس بخشنے کی، تیری اس بخشش کے طلبگار ہیں، آج لیلۃ القدر کی رات میں بخش دے۔ رمضان کے آخری موقع دے رہا ہے، آج جس نے مانگا اس کی بھی توبہ قبول فرما، جو نہ مانگ سکا پوری امت کی بخشش فرما۔ آج بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما۔ اے اللہ جو مجبور ہے، لاچار ہے، تنگ دست ہے، بے بس ہے، تیرے آگے بھکاری بن کر بیٹھا ہے، فقیر بن کے بیٹھا ہے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے مالکوں کے مالک،
آج ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو مٹا دے میرے مولا۔ بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، آج لیلۃ القدر کی رات ان کی لازمی مدد فرما دے۔ اور ایک بندہ بارہا کمنٹ کرتا ہے، وہ حضرت علامہ مولانا سلمان ازری صاحب کے لیے دعا کروانے کا کہتا ہے کہ آپ ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک ان کو بھی رہائی عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو بھی اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے، اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور جو بھی ہندو سنگٹھن ان کے لیے طرح طرح کی بالکل ناپاک چالیں چل رہے ہیں اور ان کو پریشان کر رہے ہیں، میرے مولا ان کو صراط مستقیم پر ہمیشہ قائم دائم فرما، ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اگر ان کے حصے میں، ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو میرے مولا نیست و نابود فرما دے۔ ویسے تو ہم یہی دعا کرتے ہیں میرے مولا لیلۃ القدر کی رات میں تو ان لوگوں کو بھی ہدایت سے سرشار فرما، سرفراز فرما۔ آمین 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 اللہم آمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی، اللہ پاک آپ لوگوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک جائز حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ آج آپ لوگوں نے ویڈیو بالکل اسکپ نہیں کرنی، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کی ویڈیو اسکپ کاٹ کر دیکھنے سے لیلۃ القدر کی رات ان 3 اعمال میں سے کوئی خاص بات، کوئی وظیفے کا خاص حصہ چھوٹ گیا، پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نے 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 طاق راتوں میں سے کسی بھی رات یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہو سکے تو 5 راتوں میں بھی یہ وظائف پڑھیں، کیونکہ پتہ نہیں کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر خواہش الگ ہے، ہر بندے کی پریشانی الگ ہے۔ آپ لوگ ان 5 طاق راتوں میں ہر رات میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جس کا جو دل کرتا ہے پڑھ لو، لیکن یہ رمضان کی 5 طاق راتوں کو، لیلۃ القدر کی راتوں کی یہ خاص اعمال ہیں جن کو پڑھنا ہر بندے پر لازم ہے، جو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اپنے تمام مسائل سے جان چھڑا کر دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے نئے گھر مانگنا چاہتا ہے، نئی گاڑی، دولت مند، شہرت، عزت، جو کچھ مانگو گے اس رات میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی۔ فوراً سے آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بات دھیان میں رکھیے گا کہ اس عمل کو آپ لوگ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے کریں گے، چلتے پھرتے نہیں کر سکتے، ایک جگہ پر بیٹھ کے کر لیں اور دھیان اور توجہ سے بات سنیں، کیونکہ اس عمل کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ جو بندہ ویڈیو پوری دیکھ رہا ہے صرف اس کو ہی اس عمل کی سمجھ آئے گی کہ یہ عمل ہے کیا، اس عمل کی فضیلت ہے کیا۔ آپ لوگوں نے ایک بار اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اعتکاف کی نیت نہیں آتی، گوگل پہ آپ لوگ لکھ لیں اعتکاف کی نیت مل جائے گی۔ ویسے میں آپ کیا کہ تلاوت کر رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الاعتکاف، نویت سنت الاعتکاف، صرف ایک بار پڑھنی ہے، صرف ایک بار آپ لوگوں نے پڑھنی ہے نویت سنت الاعتکاف۔ آپ لوگ اس کو صرف ایک بار پڑھیں گے، آپ کی اعتکاف کی نیت ہو گئی۔ اب آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ آپ کا اعتکاف کا ثواب آ گیا، اعتکاف کے حصار میں آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے اٹھنا نہیں ہے اپنی جگہ سے، مصلی پر ہی بیٹھنا ہے، پھر آپ نے درود پاک ایک بار پڑھنا ہے اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو تعوذ تسمیہ نہیں پتا ہوتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ خاص مقصد کی نیت کر کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں موجود ہے، اور 5 طاق راتوں کے خاص اعمال آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو آخری عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے اور کامیابی کا راز رب کریم سے گناہوں کی سچی توبہ میں ہے۔
آج جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر رب کریم سے جو مانگے گا، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات میں قبولیت اسی کی ہوتی ہے جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے۔ لیلۃ القدر کی رات اس کو نصیب ہوتی ہے جو رب کو راضی کر لیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے، نصیب کے بند تالے اسی کے کھلتے ہیں جو رب کریم سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشانے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، یہ پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ تصور اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کا کریے گا اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات کہا جاتا ہے اسے، بابرکت، عظمت والی، سعادت والی، نورانی رات کہا جاتا ہے۔ صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ سے آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہے۔ آپ نے یہ عمل 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں، 27ویں، 29ویں، 5 تاک راتوں کو آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی نہیں ہوگی تب تک آپ لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانی نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ہم لوگ جو ہے اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کی جو ہے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں اور ہمارے فرائض بھی قبول نہیں ہوتے۔ اللہ پاک طرح طرح کی مصیبتوں میں ہمیں گرفتار کر لیتا ہے۔ آج جو بندہ اللہ پاک سے سچی توبہ کرے گا، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر دوسرا عمل، دوسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے، یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، اسے سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس پر جو اکابرین نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص سورۃ القدر کو صرف 10 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس رات کی فضیلت، اس رات کے خزانوں سے سرشار فرما دیتا ہے۔ اور اس سورت کی اس رات میں پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ لوگ جو نہیں مانگتے وہ بھی اللہ پاک، اگر آپ کی جو ہے وہ قسمت میں بہتر ہوگا تو اللہ پاک آپ کو اس سے مالا مال فرما دے گا۔ اللہ والوں، صرف 10 بار سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ سورۃ القدر بہت کم لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہے، ویسے اول تو دیکھا جائے تو 70 سے 80% لوگوں کو سورۃ القدر زبانی یاد ہوتی ہے۔ اگر نہیں یاد تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یاد ہے تو بغیر دیکھے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ حکم یہی ہے کہ دیکھ کے پڑھیں تاکہ دیکھنے کا بھی ثواب ملے، پڑھنے کا بھی ثواب ملے، سننے کا بھی ثواب ملے، اور غلطی کی گنجائش بھی کم ہو جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ صرف 10 بار سورۃ القدر کو پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرا اور آخری عمل کون سا کرنا ہے؟ اس عمل کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب گنہگار بندہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی ذات عرش اعظم سے، عرش معلی سے ندا دیتی ہے کہ یا عبدی۔ آپ یہاں سے کہتے ہیں یا ربی، اے میرے رب، وہاں سے آواز آتی ہے اے میرے بندے۔ جواب ارشاد ہوتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں ضرور آپ کو جواب دیں گی، بس ہمارے یہ کان جو کہ گانے سن سن کے بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں، ہم اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کے ذکر کی طرف توجہ کرو، آج اللہ پاک کی ذکر کی طرف توجہ کرو۔ انشاءاللہ
آپ کے لیے بہترین اللہ پاک بندوبست فرما دیں گے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ صرف اور صرف تعداد کو ملاحظہ کریں، 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار ادب کے دائرے میں پڑھا جائے گا، کوئی جلد بازی نہیں، ادب سے آپ لوگوں نے بالکل اخلاق کے ساتھ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آپ کے لیے بہترین اسباب بنا دے گی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے صرف 21 بار الحمدللہ یا ربی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 بار آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے پھر 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العالمین سے جو حاجت کریں گے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ تہجد میں اس عمل کو کریں۔ تہجد میں 4 رکعت آپ لوگوں نے ضرور پڑھنی ہے، 2 کر کے، اور ہر سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ لوگوں نے 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، یہ دماغ بنا لو کہ یہ 5 یا 10 منٹ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے لیے نکالنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 5 اور 10 منٹ جو آپ نے نکالے ہیں یہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ اللہ پاک کی ذات آپ کو ایسی ایسی چیزوں سے نوازے گی، ایسی ایسی جگہوں سے نوازے گی کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان راتوں کی عظمتوں کے ہمیں جو اس کی راتوں میں انعامات دیے جاتے ہیں، ہمیں ان انعامات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔